अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक और नई कहानी के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और मैं ये भी कहूँगी कि आपके कमेंट्स जो हैं मेरे हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, मुझे आपके कमेंट्स की ज़रूरत रहती है। तो मेरी वीडियो के बाद मुझ पे प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। आप कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं तो वो भी मुझे बताएं। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी बड़ी अजीबो-गरीब है और ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। गधे की खाल पे लिखी गई दुनिया की पुरस्रार शैतानी किताब। हम सभी बचपन से किताबें पढ़ते हैं, तमाम अहम और मकबूल किताबों के बारे में जानते हैं। क्या आप दुनिया की सबसे ख़तरनाक किताब के बारे में जानते हैं? क्या किसी ऐसी किताब का नाम सुना है जो आज तक पुरस्रार बनी हुई हो? क्योंकि ये जो किताब है तकरीबन 700 साल बाद भी अब तक 700 साल गुज़रने के बाद भी ये किताब अब तक एक राज बनी हुई है। इसे शैतान की सबसे बड़ी किताब कहा जाता है। ये किताब जिसके पास आई उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया, बिगड़ गया। कई चश्मदीद लोगों ने ये दावा किया है कि जब उन्होंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो उसके अल्फाज शोलों में लिपटे हुए नज़र आए या हवा में तैरते हुए नज़र आए। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि ये किताब आज भी एक मुल्क के शहर में बाकायदा लाइब्रेरी में रखी हुई है। ये किताब एक हकीकत है और एक सच्चाई है। इसमें कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है कि ये किताब एक सच्ची कहानी है। कहते हैं कि ये किताब शैतान ने लिखी है। इस किताब को लिखने और लिखने के पीछे की कई कहानियाँ बहुत दिलचस्प हैं। बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती कि हकीकत है या फसाना। कहते हैं कि ये किताब एक रात में लिखी गई है, और दुनिया के जो ज़्यादातर एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इस किताब पे रिसर्च किया है उनका कहना है कि ये मुमकिन ही नहीं कि कोई एक शख्स एक ही रात में अपने कलम से इतनी बड़ी किताब लिख सके। उनका कहना है कि अगर मान भी लिया जाए कि ये किताब एक ही शख्स ने लिखी है तो इससे वो रोज़ाना मुसलसल 24 घंटे भी लिखे तो कम से कम 20 से 25 साल लगेंगे। कुछ का तो ये भी कहना है कि 30 से 35 साल भी लग सकते हैं। ये किताब कागज़ पे तहरीर नहीं है, बल्कि इसे गधे के चमड़े पर लिखा गया है। हमारे सामने एक होली बाइबल है जिसे हम सभी जानते हैं, मगर मैं जिस किताब के बारे में बात कर रही हूँ, जिस किताब की मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, इस किताब का नाम डेविल्स बाइबल है। ये किताब कोडेक्स डिकॉक के नाम से भी दुनिया में मशहूर है। ये किताब है क्या? ये क्यों लिखी गई? इसके पीछे की क्या कहानी है? इसकी दास्तान क्या है? इसका एक रात की कहानी में एक रात में लिख लेना इस किताब को, ये क्या कहानी है? और जिसने भी इसे लिखा है इसकी कहानी क्या है और किस तरह से ये लिखवाई गई? इस किताब में कुल 310 सफ़े हैं। ये तमाम सफ़े चमड़े के हैं। कहा जाता है कि इस किताब को लिखने के लिए 160 गधे की जिल्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये किताब 3 इंच लंबी है, 20 इंच चौड़ी है और इसकी ज़ख़ामत 8 इंच है। वज़न 85 किलो है। इस किताब को एक आदमी अकेले नहीं उठा सकता, इसे कम से कम 2 आदमी मिलकर उठाते हैं। इस पूरी किताब को एक ही रोशनाई और एक ही लिखावट में लिखा गया है। इस किताब के बारे में जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि इस किताब को एक रात में मुकम्मल किया गया है। अब सवाल ये है कि 310 सफ़े की इस किताब को एक रात में कैसे लिखा गया है? ये कैसे लिखी जा सकती है? इस किताब को लिखने के पीछे जो कहानी है वो ये है कि 13वीं सदी में एक मॉन्क यानी सन्यासी हुआ करता था और एक मुठ में रहा करता था। कुछ दिनों के बाद वो सन्यासी अपने मुठ और सन्यास के असूलों से इनहराफ करने लगा। ये बात शहर में फैली और वहाँ के राजा के कानों तक पहुँची। इस ज़माने में मुठ के और सन्यास के असूलों से इनहराफ करना एक बड़ा जुर्म समझा जाता था। इस मामले को बहुत संजीदगी से लिया गया। इस सन्यासी को इस ज़माने के राजा के सामने पेश किया गया। ये चेक रिपब्लिक की बात है और चेकोस्लोवाकिया की कहानी है। जब ये मुकदमा राजा के सामने पेश किया गया
تو راجا نے بہت سنجیدگی سے ساری بات سنی۔ اس کے بعد جانچ کمیٹی بنائی گئی اور جانچ میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اس سنیاسی نے سنیاس، دھرم اور مٹھ کے اصولوں کو توڑا ہے۔ اس وجہ سے پورا مٹھ اور سنیاسی طبقہ بدنام ہو رہا ہے۔ راجا نے اپنا فیصلہ سنایا۔ سزا یہ تھی کہ سنیاسی کو دیوار میں چنوا دیا جائے یا ایک تابوت میں زندہ دفن کر دیا جائے۔ سزا کے مطابق سنیاس کا مرنا طے تھا۔ اب سنیاسی نے اپنی جان بچانے کے لیے راجا کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ اگر اس کی سزا معاف کر دی جائے تو وہ ایک ایسی بے مثال کتاب لکھے گا جو پوری انسانیت کے لیے بیحد مفید ہوگی۔ وہ کتاب مٹھ کو پوری دنیا میں مشہور کر دے گی۔ سنیاسی نے راجا سے ایک موقع مانگا، اسے ایک زندگی دی جائے تاکہ وہ اپنی غلطی کو سدھار سکے۔ راجا نے اس کی بات سنی اور ایک شرط رکھی۔ کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کتاب کو لکھنے کے لیے صرف ایک رات کی مہلت دی جائے گی۔ اگر یہ کتاب ایک رات میں مکمل کر دی تو میں صبح تمہاری سزا کو معاف کر دوں گا اور تمہیں زندہ رہنے کا ایک موقع دوں گا۔ سنیاسی راجا کی اس شرط کو مان گیا۔ کہا، ٹھیک ہے، میں ایک رات میں اس کتاب کو مکمل کروں گا۔ اسے واپس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اسے لکھنے کے لیے کاغذ، روشنائی اور ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کرا دی گئیں۔ سورج ڈھلتے ہی سنیاسی نے کتاب لکھنی شروع کی، لیکن آدھی رات ہوتے ہوتے چند ایک صفحے ہی لکھے جا سکے۔ اب سنیاسی کو یہ محسوس ہوا کہ یہ ناممکن ہے کہ صبح تک وہ اپنی اس کتاب کو مکمل کرے۔ وہ کتاب مکمل نہیں کر پائے گا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی موت طے ہے۔ اس کے سامنے دو ہی راستے تھے، اس صبح کا انتظار کرتا جہاں موت طے تھی یا پھر کتاب مکمل کرتا، مگر اس نے تیسرا راستہ اختیار کیا۔ اس نے موجود پہرے داروں کو پکارا اور کہا کہ وہ ایک خاص عبادت کرنا چاہتا ہے۔ اسے پوجا پاٹ کے لیے کچھ ضروری چیزیں چاہیے۔ سپاہیوں نے تھوڑی ہی دیر میں اسے تمام ضروری چیزیں دے دیں جس کی اس نے مانگ کی تھی۔ چونکہ وہ ایک بہت بڑا عامل تھا تو وہ ایک خاص پوجا کرنے لگا۔ اس خاص پوجا کے دوران اس نے شیطان کو بلایا۔ شیطان کے وارد ہوتے ہی اس کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ اگر وہ صبح ہونے سے قبل اس کی یہ کتاب مکمل کرانے میں مدد کر دے تو وہ اپنی روح شیطان کو سونپ دے گا۔ کہتے ہیں کہ شیطان نے سنیاسی کی اس بات کو قبول کر لیا۔ کہا، ٹھیک ہے، یہ کتاب میں صبح ہونے سے قبل ہی پوری کر دوں گا۔ اس کے بعد سنیاسی آرام سے سو گیا۔ صبح ہوتے ہی اور سنیاسی جاگا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، لیکن جب سنیاسی نے کتاب کا پہلا صفحہ پلٹا تو پہلے ہی صفحے پر شیطان کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ کل ملا کر اس کتاب میں بھلائی اور برائی کے فرق کو دکھایا گیا تھا۔ جنت اور دوزخ کی بھی تصویر بنی ہوئی تھی، لیکن یہ کتاب شیطان کی عبادت کرنے کے لائق کتاب تھی۔ یعنی جو بھی اس کتاب کو پڑھے وہ شیطان کو بہتر اور اچھا تسلیم کرے۔ شرط کے مطابق کتاب مکمل ہو چکی تھی اور سنیاسی نے جیسے ہی کتاب کو دیکھا، شیطان نے اس کی روح کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اسی وقت سنیاسی کی موت واقع ہو گئی۔ صبح شرط کے مطابق راجا کے سپاہی پہنچتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ سنیاسی تو مرا ہوا ہے اور اس کے قریب ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے کتاب کو کھول کر دیکھا ان کا ذہنی توازن بگڑنا شروع ہو گیا۔ اس کتاب کے چرچے اسی دن سے شروع ہو گئے۔ جن لوگوں نے بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی انہوں نے بیان دیا کہ اس کے الفاظ ہوا میں اڑتے ہوئے اور شعلوں میں لپٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ذہنی توازن شیطان کی تصویر دیکھتے ہی بگڑنے لگا۔ اس کتاب کو جو کوئی بھی پڑھتا اس کے ساتھ عجیب و غریب حادثات پیش آنے لگے۔ دھیرے دھیرے وقت بیتا اور اس کتاب کے متعلق تحقیق شروع ہوئی۔ سوال یہ تھا کہ ایک رات میں اسے لکھنا کیسے ممکن ہے، لیکن جو لکھاوٹ تھی اور جو روشنائی استعمال کی گئی تھی وہ ایک ہی تھی۔ یہ طے تھا کہ اس کتاب کو ایک ہی آدمی نے ایک ہی ہاتھ سے لکھا ہے۔ تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے اور واقعی یہ شیطان کی کتاب ہے، اور اس کے بعد اس کتاب کا نام ڈیولز بائبل پڑا۔ اس کتاب میں شیطان کی عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے اور بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہیں جو شیطان کے ماننے والوں کے لیے کارآمد ہیں۔ یہ کتاب شیطانی راستوں پہ چلنے کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے۔ پھر یہ کتاب ابھی بھی چیکوسلواکیہ کے اسٹاک ہوم کے لائبریری میں بحفاظت رکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب نے کافی سفر طے کیا ہے، بے شمار ہاتھوں سے گزری، لیکن جن لوگوں نے
جن جن لوگوں کے پاس یہ پہنچی، جس گھر میں بھی یہ کتاب پہنچی، جس ہاتھ میں بھی یہ کتاب پہنچی، ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ اپشگون یا برا ہوا ہی ہوا۔ آج 700 سال ہوئے ہیں اس کتاب کو لکھے ہوئے، یعنی آج 700 سال ہونے کے بعد بھی اس کتاب کے اسرار پر سے کوئی پردہ نہیں اٹھا پا رہا۔ 13ویں صدی سے لے کر آج 21ویں صدی تک کوئی بھی یہ نہیں بتا پایا کہ کتاب ایک رات میں کیوں لکھی گئی، اس کتاب سے جڑی کہانیوں میں کتنی سچائی ہے، اس بات پہ بھی آج بھی بحث ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے 20 سال تک اس پراسرار کتاب پر ریسرچ کی ہے۔ محققوں نے راجا کی کہانی، سنیاسی کی کہانی، گدھے کی کھال، لکھاوٹ وغیرہ پہ مسلسل ریسرچ کیا، اس کی گہرائی میں گئے، لیکن سوائے اس بات کے یہ کتاب ایک حقیقت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہ جان سکے۔ اس کتاب کو مکمل آج تک کوئی نہیں پڑھ پایا ہے۔ جس نے بھی یہ کوشش کی، اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے، ذہنی توازن بگڑنے لگے، تو لوگوں نے خوفزدہ ہو کر کتاب چھوڑ دی۔ رفتہ رفتہ اس کتاب کو لوگ منحوس اور پراسرار خوفناک کتاب ماننے لگے اور اس سے دور ہونے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ لائبریری کے جس حصے میں یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، اس حصے میں لوگ جانے سے کتراتے ہیں اور آج بھی اس کتاب کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ نے بھی اس کتاب کے بارے میں کبھی نہ کبھی سنا ہو۔ اگر سنا ہے اور آپ بھی کچھ جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا، اور آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور میری پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو میرے چینل پر جا کے میری پچھلی ویڈیوز کو دیکھیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔